اس نے کہا مجھ سے بے ادبی ہو گئی، گستاخی ہو گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو اتنا اس کو ڈر لگا کہ وہ رونے لگا، اس نے کپڑے پھاڑے، رومی کہتا ہے اپنی قمیص پھاڑی، وہ روتا چیختا چلاتا ہوا اپنے بکریوں کو چھوڑ دیا، جنگل میں چلا گیا کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو گئی ہے، مجھے علم نہیں تھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام طور سینا پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے، کلام ہونے سے پہلے خدا نے اس کو فرمایا رومی کے الفاظ میں، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تو نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ پروردگار، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے میرے دوست کو ناراض کر دیا، ہم نے تو تجھے بھیجا تھا کہ لوگوں کو میرے قریب کرو۔ نبی کیوں آتے ہیں؟ کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ ہم نے تو تھا کہ ان لوگوں کو میرے قریب کرو، تو نے اس کو جو پہلے میرے قریب تھا اس کو دور کر دیا، مایوس کر دیا، ملول کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے تو جو صحیح سمجھا میں نے اس کو عرض کیا۔ تو رومی کہتے ہیں تو ملانے کے لیے آیا ہے، ملانے کے لیے نہیں آئے، جو پہلے ہی ملے ہوئے تم ان کو کیوں جدا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں بابا فرید کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر تحفے میں، وہ تو آج سے 500-600 سال پہلے کا زمانہ، تو اس وقت بڑی ریئر ہوتی تھی یہ چیزیں، کینچی بڑی ریئر ہوتی تھی، وہ بڑی مشکل سے ملتی تھی۔ تو اس نے اپنے مرشد کی خدمت میں بڑے شوق سے کینچی بنا کر خدمت میں پیش کی۔ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کینچی ہاتھ میں دیکھی، اپنے دوست کو دیکھا جو بہت پیار کرتا تھا۔ آپ کے کینچی دیکھنے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، رونے لگے، یعنی غمگین ہو گئے۔ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت بے ادبی ہوئی۔ آپ نے فرمایا تم نے ہمیں ایسا تحفہ دیا ہے جو ایک چیز کو دو کر دیتی ہے، ایک چیز کو دو حصوں میں بانٹ دیتی۔ کپڑے کو کینچی سے کاٹو نا، ایک کپڑا 2 پیس ہو جائیں گے، ایک کو 2 کر دیتی ہے۔ کاش تم سوئی لے آتے جو کو ایک کر دیتی ہے۔ سوئی لے آتے تو سیتے ہیں، پھر کاٹ کر اس کپڑے کو سیتے ہیں تو سوئی ان کو ملا دیتی ہے۔ ہلو ہلو در کوریے نازک جنی نی ہے گنڈن سارو نی ہے چنن مور نہ سکھیا۔ وہ فرماتے ہیں آؤ جولاؤں کے در چلتے ہیں، وہ بٹائی صاحب کہتے ہیں آؤ جولاؤں کے در چلتے ہیں۔ وہ جولاہے وہ ہوتے تھے جو ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے، آج کل تو مشینی دور ہے، وہ ہاتھ سے کپڑا بنتے تھے، وہ جو کپڑے لوگ پہنتے تھے ان کو ہاتھوں سے بنتے تھے، اور پھر جہاں وہ دھاگا ختم ہو جاتا پھر اس کو جوڑتے تھے، پھر آگے بڑھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں آؤ جولاہوں کے پاس چلتے ہیں، جن کا بڑا نازک کام ہے، وہ صرف جوڑتے ہی رہتے ہیں، جوڑتے ہی رہتے ہیں، کہ دھاگا ختم ہو تو پھر دوسرا دھاگا جوڑنا پڑتا تھا، وہ توڑنا تو سیکھے ہی نہیں ہے۔ آؤ ہم بھی ایسے لوگوں کے پاس جائیں جو جوڑتے ہیں۔ تو جو حدیث مبارکہ میں نے عرض کی کہ حضور نے فرمایا کہ ہر ایک آپ میں سے چرواہا ہے اور وہ اپنے اس غول کے بارے میں اسے سوال ہوگا۔ مرد بھی چرواہے ہیں ایک اس حدیث کے روح سے، یعنی کہ ذمہ داریاں ہیں ان کے کام ہیں، عورتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس کو اپنے اس ذمہ داریوں کے متعلق روز قیامت سوال ہوگا۔ تو مرد بھی یہاں بیٹھے ہیں، جو عورتیں بھی تشریف لائی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، ذمہ داریوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا۔ فما عملت فیہ، دنیا میں آپ نے کیا کیا؟ اگر ہماری ذمہ داریاں پوری نہیں کی گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جو تم نے اپنے میرے بندوں کے ساتھ معاملے ٹھیک نہیں رکھے، میرے بندوں کے ساتھ، ایک تو اللہ تعالیٰ کے حق ہے، نماز پڑھنا، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے،